حاضرین مجلس، سامعین محترم، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے جس عنوان پر میں نے بات چیت شروع کی تھی وہ عنوان ہے ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے اور مسلمانوں کی کیا قربانی رہی ہے۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ سن 1601 عیسوی میں 1608 عیسوی میں یہاں انگریز آئے اور تجارت کے نام پر انہوں نے اپنے فوجی قلعے یہاں پر تعمیر کرنے شروع کیے، اور 100 سال کی محنت میں انہوں نے ہندوستان کے کئی صوبوں پر عمل دخل شروع کر دیا، اور کئی صوبوں پر ساؤتھ انڈیا کے کئی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب اس صورتحال کو اس وقت کے ایک بہادر نوجوان بنگال کے گورنر نواب سراج الدولہ نے اس سچویشن کو دیکھا کہ یہ انگریز، یہ برٹشین ہمارے ملک پر قبضہ کرنے والے ہیں اور ہمارے ملک پر قبضہ کر رہے ہیں، تو نواب سراج الدولہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جو آواز اٹھائی وہ نواب سراج الدولہ ہیں، اور 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں کو شکست فاش دی اور انگریزوں کو تہ تیغ کیا، لیکن اس کے بعد نواب سراج الدولہ نے ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کو کچھ تاوان لے کر ان کو چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اپنی فطری مکاری اور عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے پھر نواب سراج الدولہ کے خلاف سازش رچی، اور نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا جس کو تاریخ میر صادق کے نام سے جانتی ہے، میر صادق کو انہوں نے خرید لیا اور آخر کار نواب سراج الدولہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد اب جو سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی پاور ان کے خلاف تھی وہ نواب حیدر علی کی ریاست سلطنت میسور تھی۔ سلطنت میسور کو فتح کیے بغیر انگریز ہندوستان کی سرزمین پر قابض نہیں ہو سکتے تھے، اور ہندوستان پر اپنی حکومت کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا رخ ٹیپو سلطان کے جو والد تھے نواب حیدر علی اور ان کی قائم کردہ جو سلطنت تھی جس کو سلطنت میسور کہتے ہیں، جس کو سلطنت خدا داد کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کیا، اور 1762 سے لے کر 1799 تک تقریباً 36-37 سال تک ٹیپو سلطان اور ان کے والد اپنے اس ملک کا دفاع کرتے رہے اور اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہے، انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہے۔ لیکن ٹیپو سلطان کی فوج میں غدار لوگ شامل ہو چکے تھے جو انگریزوں سے سازباز اور انگریزوں سے سنگٹھن کر چکے تھے اور انگریزوں سے رشوتیں لے چکے تھے، جس کے نتیجے میں 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم کے میدان میں ہندوستان کا وہ عظیم مجاہد، ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم لیڈر اور ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم قطب، ہندوستان کی تاریخ کا وہ عظیم رہنما جس کو دنیا ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے، وہ انگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ حالانکہ اس کے لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ انگریزوں سے صلح کر لیں، آپ انگریزوں کے خلاف ہتھیار ڈال دیں تو انگریز آپ کی جان بخشی کر دیں گے، لیکن ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور انہوں نے یہ کہہ کر میدان جہاد میں علم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو مکار انگریزی فوج کا جنرل تھا، جنرل ہارس، اس نے ٹیپو سلطان شہید کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج کے بعد ہندوستان میں ہمیں حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یہ ہندوستان کا عظیم مجاہد جب تک انگریزوں کے خلاف سینہ سپر رہا اور انگریزوں کے خلاف میدان میں رہا،
اس وقت تک انگریز ہندوستان پر قابض نہیں ہو پائے، لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد صرف 4 سال کا عرصہ گزرا، 4 مئی 1799 کو ہندوستان کا یہ عظیم مجاہد شہید ہوتا ہے، اور 10 مئی 1803 میں دہلی کی سرزمین پر انگریزی فوج داخل ہوتی ہے اور ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھیر کر، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا شاہ عالم اول، اس کو وظیفہ خوار بنا کر، اور اس سے یہ طے کیا گیا کہ ہم 10 لاکھ روپے سالانہ تجھے وظیفہ دیں گے، سامنے فیس تیرا رہے گا لیکن حکومت ہماری رہے گی، ملک بادشاہ سلامت کا ہوگا، حکم کمپنی کا ہوگا۔ یہ اعلان انگریزوں نے لگایا کہ ملک کیا ہے، مخلوق خدا کی ہے اور ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن حکم کس کا چلے گا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ نعرہ دیا اور دہلی کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے بعد پوری ہندوستان میں اپنی حکومت کا بے قاعدہ اعلان کیا۔ باقاعدہ اعلان ابھی نہیں ہوا کیونکہ ابھی سامنے بادشاہ تھا، پیچھے سے حکمرانی یہ لوگ کر رہے تھے، اور عدالتوں میں، فوجوں میں، اور جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں ان تمام محکموں میں صرف انہی کا آرڈر چلتا تھا۔ بظاہر مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار، اور مغلیہ سلطنت کیا ہے، ٹمٹما رہی تھی، ہچکولیں لے رہی تھی، وہ مغلیہ سلطنت کا تاجدار شاہ عالم بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا۔ انگریز اسے پیسے دیتے تھے کہ صرف تو پیسے لے اور حکومت کر، لیکن حکم ہمارا مانا جائے گا۔ اس سچویشن کو اور ان حالات کو دہلی کی سرزمین کے ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کو تاریخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے اس سچویشن کو بھاپا کہ اگرچہ ابھی مغلیہ سلطنت کا شیرازہ، مغلیہ سلطنت کیا ہے، مغلیہ سلطنت کا جو آخری تاجدار ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی حیثیت گڈے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اس کی حیثیت وظیفہ خوار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی فتویٰ صادر کیا اور وہ تھا فتوی جہاد۔ وہ کیا تھا؟ فتوی جہاد۔ اور وہ فارسی زبان، کیونکہ اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی زبان تھی۔ 1803 1857 تک ہندوستان کی زبان کیا تھی؟ فارسی تھی۔ اس کے بعد میں اردو زبان کا چلن ہوا ہے، اور باقاعدہ اس دور کے جتنے بھی کاغذات ہیں سارے فارسی زبان میں ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ایک فتوی جہاد جاری کیا، اور اس فتوے میں شاہ صاحب نے جو بنیادی باتیں لکھی تھیں وہ یہ لکھی تھی کہ بظاہر تو بادشاہ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہندوستان کا جو نظام ہے، عدالت کا نظام ہو، کورٹ کا نظام ہو، کچہریوں کا نظام ہو، اسکولوں کا نظام ہو، فوج کا نظام ہو، تمام تر نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ انگریزوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، فرض عین ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے ایمان کا لازمی حصہ ہے کہ انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہوں اور انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں آ جائیں۔ شاہ صاحب نے فتویٰ دیا تو اس فتوے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ میدان میں آئے، اور شاہ صاحب نے باقاعدہ جو ان کے شاگرد تھے اور ان کے مرید تھے، جس کو دنیا سید احمد شہید رائے بریلوی کے نام سے جانتی ہے، ہندوستان کی تاریخ کا یہ عظیم انسان ہے سید احمد شہید رائے بریلوی، کہ جس کے 70 لاکھ مرید تھے۔ کتنے؟ 70 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کری تھی، 70 اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اتنا بڑا پیر کوئی نہیں گزرا ہے۔ سید احمد شہید رائے بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، تقیہ شاہ علم اللہ، الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں وہاں گیا ہوں۔ حضرت کا جو گھر ہے، حضرت کی جو مسجد ہے، آج سے 400 سال پرانی مسجد، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کی جو بنیادیں رکھی گئی تھیں، زمزم کا پانی لایا گیا تھا، اس کے زمزم کے پانی سے وہ گارا کیا ہے تیار کیا گیا، اور اس سے اس مسجد کی بنیادیں رکھی گئیں۔ الحمدللہ وہ مسجد، میں نے اس مسجد کی زیارت کری، 400 سال پرانی مسجد ہے۔ تو تقیہ شاہ علم اللہ کا یہ فرزند، رائے بریلی کا یہ فرزند، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا یہ شاگرد انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس وقت انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ تیار ہوا تھا 1808 میں۔ مہاراجہ جسونت راؤ اور نواب امیر علی خان، ان دونوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیا تھا۔ تو شاہ صاحب نے اپنے اس شاگرد کو حکم کیا کہ جاؤ، انگریزوں کے خلاف یہ محاذ تیار ہو گیا ہے، تم ان کی فوج میں چلے جاؤ۔ تو شاہ صاحب تقریباً 1818 تک مہاراجہ جسونت راؤ اور نواب امیر علی خان کی فوج میں رہے اور انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرتے رہے، لیکن آخر میں کیونکہ انگریزوں نے کیا کیا، دھیرے دھیرے جتنی بھی ہندوستان میں ریاستیں تھیں، جتنے بھی نواب تھے، دھیرے دھیرے ان کو اپنا حمایتی کر لیا، کسی کو وظیفہ خوار بنا دیا، کسی کو کوئی لالچ دے دیا کہ تم ہمارے ماتحت آ جاؤ،
جاؤ, ہم تمہاری حکومت کو باقی رکھیں گے. یہی آفر ٹیپو سلطان کو دیا گیا تھا کہ حکومت تم کرو لیکن حکم ہمارا مانو گے, ہمیں ٹیکس دو گے. ٹیپو سلطان نے اس کیا ہے بے عزتی کو برداشت نہیں کیا. تو یہ دھیرے دھیرے مہاراجہ جسونت راؤ اور نواب امیر علی خان بھی انگریزوں کے حمایتی بن گئے, انگریزوں کے دوست بن گئے. جب شاہ صاحب نے اس سچویشن کو دیکھا تو کیا ہے ان کی فوج سے الگ ہو گئے, اور باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے ایک متحدہ محاذ تشکیل دیا, اور اس کے لیے انہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور پورے ہندوستان میں ایک اصلاح کی روح پھونکی, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہندوستان کی عوام کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ عوام جہاد کے میدان میں انگریزوں کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی. جو قوم نماز نہیں پڑھ سکتی, جس قوم کے عقائد درست نہیں ہو سکتے, جس قوم کے وہاں رسمیں نہیں ختم ہو سکتی, وہ قوم کیا جہاد کرے گی. تو شاہ صاحب نے سرزمین دہلی سے شروع کیا. دہلی, غازی آباد, میرٹھ, مظفر نگر, سردھنا, دیوبند, سہارنپور ہوتے ہوئے اس پٹی پر دورہ کیا. ہزاروں لوگ گناہوں سے تائب ہو کر شاہ صاحب کے مرید بنے. پھر شاہ صاحب دلی واپس آئے, اور دلی سے واپس ہوتے ہوئے گڑھ مکتیشور, مراد آباد اور بریلی اور اپنے شہر رائے بریلی, سلطانپور, امیٹھی, ان علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد 1821 میں شاہ صاحب نے سامان سفر باندھا اور حج کے لیے آپ روانہ ہوئے. کیونکہ اس دور میں اس وقت کے کچھ علماء نے فتویٰ دے رکھا تھا کہ آج کے مسلمانوں پر حج کرنا کیا ہے, حج فرض نہیں ہے, کیونکہ راستے خراب ہو چکے تھے, راستوں کا امن نہیں تھا. تو شاہ صاحب نے 850 لوگوں کو لے کر 450 تو اپنے شہر رائے بریلی سے لیے, اور پھر جب آپ پیدل پٹنہ ہوتے ہوئے اور مرشد آباد ہوتے ہوئے کلکتہ کی سرزمین پر پہنچے تو 850 حاجی آپ کے ساتھ حج کرنے گئے. اور 3 سال کے بعد یہ قافلہ واپس آیا. 3 سال کے بعد یہ قافلہ واپس آنے کے بعد اب شاہ صاحب نے یہ ٹھان لی تھی کہ اب تصوف کیا ہے, تصوف کو بالائے طاق رکھ دو, تسبیح کو بالائے طاق رکھ دو, تلوار ہاتھ میں تھام لو, نیزے ہاتھ میں تھام لو. اور آپ اپنی خانقاہ میں آ کر آپ نے تمام لوگوں کو حکم دے دیا کہ تسبیحات سائڈ میں رکھ دو. ہر ایک مرید کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے, ہر ایک مرید کے ہاتھ میں ایک نیزہ اور برچھا ہونا چاہیے, بندوق ہونی چاہیے. اور شاہ صاحب نے انگریزوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ تیار کرنے کے بعد نے صوبہ سرحد کا رخ کیا, کیونکہ صوبہ سرحد یہ وہ علاقہ ہے, غزنی, کابل, قندھار, پشاور, یہ کبھی بھی کسی کا غلام نہیں ہوا. اور یہاں کے پٹھان, غیور پٹھان جو دیندار تھے اور بہادری میں اعلیٰ مثال لگتے تھے, شاہ صاحب نے اس علاقے کا انتخاب کیا کہ یہاں سے ہم فوج تیار کر کے, یہاں سے لوگوں کو تیار کر کے ہندوستان پر اٹیک کریں گے اور انگریزی حکومت کا شیرازے کو بکھیر دیں گے. لیکن انگریز بڑے چالاک تھے, انہوں نے کیا کیا, وہ بیک فٹ پر آ گئے اور جو پنجاب کا راجہ تھا, راجہ رنجیت سنگھ, اس کو آگے کر دیا اور شاہ صاحب کے خلاف کر دیا. اور وہ انگریزوں کا کیا تھا, حلیف تھا, انگریزوں کا دوست تھا, مسلمانوں کا دشمن تھا. اور اس نے مسلمانوں کو پر اتنا ظلم کر رکھا تھا, مسلمان ماؤں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا, مسجدوں کو مسمار کرتا تھا. تو شاہ صاحب نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا, علم جہاد بلند کیا, اور آخرکار اس کو ابتداً شکست ہوئی. اور تقریباً 4 صوبوں پر, پنجتار, چارسدہ, پشاور اور ایک بہت بڑے خطے پر شاہ صاحب نے اسلامی حکومت کا اعلان کر دیا. اور آپ نے حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عثمان جیسے دور کی یاد تازہ کرا دی. اور وہی نظام, وہی سسٹم, کوئی شراب نہیں پی سکتا, کوئی نماز نہیں چھوڑ سکتا, کوئی زکوٰۃ کے دینے سے انکار نہیں کر سکتا, یعنی پورا اسلامی نظام آپ نے بنا دیا. 4 سال تک یہ اسلامی نظام چلا. آخرکار جو وہاں کے آس پاس کے نواب تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہیں بھی اسلامی گورنمنٹ کے تابع ہونا پڑتا تھا, شاہ صاحب کے تابع ہونا پڑتا تھا, ان کی نوابی ختم ہو رہی تھی, ان کی ریاستیں ختم ہو رہی تھی. انہوں نے اندر خانے بغاوت کا اعلان کر دیا. اور پھر جب انگریزوں نے دیکھا کہ شاہ صاحب کی یہ تحریک کامیاب ہو رہی ہے اور انگریز کمزور پڑ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کافی بڑے خطے پر یہ اپنی حکومت کو پھیلا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو یہ حکومت پھیل جائے. اور ایک وقت ایسا ہے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی شاہ صاحب کے پاس آ چکے تھے, 1 لاکھ مجاہدین کا جمگھٹا شاہ صاحب کے پاس موجود تھا. اب انگریزوں نے اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب کے خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کیا. کیا پروپیگنڈا تیار کیا؟ کیونکہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کے خلاف جھوٹے الزام لگاؤ. اس وقت عرب کی سرزمین پر ایک تحریک اٹھی تھی جس کو عبد الوہاب نجدی نے اٹھایا تھا, جس کو تحریک وہابیت کہا جاتا تھا. تو انہوں نے شاہ صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا کہ شاہ صاحب وہابی ہیں. کیا ہیں؟ سید احمد شہید وہابی ہیں. تو اچھا, وہابی تحریک جو چلی تھی سعودی عرب کے اندر, انہوں نے کیا ہے تشدد سے کام لیا. حالانکہ ایک اصلاحی تحریک تھی لیکن انہوں نے تشدد سے کام لیا, جس کے تئیں مسلمانوں میں غصہ تھا, اس تحریک کے تئیں غصہ تھا. اور راتوں رات شاہ صاحب کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا یہ لوگ وہابی ہیں. تو
اپنے ہی لوگوں نے غداری کری اور 4000 مجاہدین کو ایک رات میں قتل کر دیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا۔ اب شاہ صاحب بڑے نڈھال ہوئے اور ان حالات سے بڑے آپ ٹوٹ گئے، تو شاہ صاحب نے جو پنجتار جو آپ کا دارالقیام تھا اور جہاں آپ نے اپنی راجدھانی بنا رکھی تھی، آپ نے وہاں سے شفٹنگ کی اور آپ وہاں سے منتقل ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جو سندھ کے علاقے پر واقع ہے۔ ادھر کیا تھا، راجہ رنجیت سنگھ کا جو بیٹا تھا شیر گلاب سنگھ، اس کو مسلمانوں نے خبر دے دی کہ شاہ صاحب یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، ان کے وہاں پڑاؤ ڈالنے سے پہلے، ان کے وہاں قیام کرنے سے پہلے تم ان کے اوپر حملہ آور کر دو۔ ابھی ان کی کوئی تیاری بھی نہیں ہوگی اور تم حملہ آور ہو جاؤ گے تو ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ مسلمانوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی ریاستیں ختم ہو رہی تھی، ان کی نوابیاں ختم ہو رہی تھی، ان کی چودراہٹیں ختم ہو رہی تھی۔ اس وجہ سے اپنے ہی لوگوں نے شیر گلاب سنگھ سے ملنے کے بعد شاہ صاحب کی مخبری کر دی کہ شاہ صاحب پنجتار سے منتقل ہو کر سندھ میں قیام کرنا چاہتے ہیں اور سندھ میں قیام کر کے اور فیصلہ کن جنگ راجہ رنجیت سنگھ سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ راجہ رنجیت سنگھ سے فیصلہ کن جنگ ہو جائے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ انگریزوں سے جنگ کریں گے اور ہندوستان کو آزاد کرائیں گے۔ شاہ صاحب پنجتار سے سندھ منتقل ہوئے اور ابھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر صحیح سے ٹک ہی نہیں پائے تھے۔ جمعے کا دن تھا، 1831 کا زمانہ تھا۔ صبح کے وقت میں ہی شیر گلاب سنگھ نے 20,000 فوجیوں کے ساتھ شاہ صاحب پر حملہ کر دیا اور شاہ صاحب نے اپنے فوجیوں کا حکم دیا کہ آؤ، یا تو جام شہادت نوش کرتے ہیں یا پھر ان کافروں کا قلعہ کما کر دیتے ہیں اور ان منحوس لوگوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کی فوج مردانہ وار لڑتی رہی کیونکہ ایک تو پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، تھوڑی سی فوج تھی، نہ کوئی تیاری تھی، نہ تو کوئی پڑاؤ تھا، نہ کوئی تنظیم تھی، نہ کوئی پہلے سے ارادہ تھا، اور اس کے پاس 20,000 کی فوج تھی۔ آخرکار شاہ صاحب بھی شہید ہوئے، سید احمد شہید رائے بریلوی شہید ہوئے، شاہ اسماعیل شہید دہلوی شہید ہوئے اور کئی سو مجاہدین شہید ہوئے۔ اور اس شہادت کے بعد یہ جو بالا کوٹ کی تحریک تھی، یہ بالا کوٹ کی تحریک سرد پڑ گئی، لیکن اس میں بچے ہوئے جو علماء تھے انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنے اپنے طور پر پورے ملک میں پھیل گئے۔ کچھ علماء وہاں سے صادق پور پٹنہ چلے گئے، انہوں نے وہاں سے تحریک کو زندہ رکھا۔ کچھ علماء دلی آ گئے، دلی سے انگریزوں کے خلاف تحریک کو زندہ رکھا۔ کچھ علماء کیا ہیں صوبہ سرحد چلے گئے مقام استھانہ پر، وہاں سے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ یعنی شاہ صاحب کی وہ جو تحریک تھی وقتی طور پر دب گئی تھی، لیکن وہ چنگاری کیا ہے بالکل بجھی نہیں تھی۔ اور شاہ صاحب کے وہی جیالے جو اس جنگ میں بچ گئے تھے اور انہوں نے ایک فضا تیار کی۔ 1857 کا جو معرکہ بپا ہوا ہے اور 1857 میں انگریزوں کے خلاف ایک بڑے لیول پر جو جہاد ہوا ہے، وہ شاہ صاحب کی تحریک کے وہ عظیم مجاہد تھے جو بچ گئے تھے، جنہوں نے ٹھان لی تھی، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس سرزمین کو انگریزوں سے پاک نہ کرا لیں۔ آخرکار خوب تیاریاں ہوئیں۔ 1831 میں یہ تحریک ناکامیاب ہو گئی، لیکن اس تحریک کے جو لوگ تھے اندر خانے تیاری کرتے رہے اور علماء کرام سے مشورہ ہوا کہ 31 مئی 1857 کے دن ایک ہی دن پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایک ساتھ بغاوت کریں گے۔ پورے ملک میں بغاوت ہوگی تو انگریز کہاں کہاں مورچہ سنبھالیں گے؟ بہار میں، بنگال میں، دہلی میں، یو پی میں، پورے ہندوستان میں ایک ہی ساتھ بغاوت کھڑا کرنے کا پلان بنایا تو انگریز گھبرا جائیں گے۔ جہاں بھی ان کی چوکیاں دیکھو، جہاں بھی ان کی فوج دیکھو، حملہ کر دو، قتل کر ڈالو، تو آخرکار گھبرا کر ہندوستان کو چھوڑ کر بھاگ پڑیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں کی نادانی کی وجہ سے میرٹھ کی سرزمین پر کچھ یعنی فوجی تھے، اس میں مسلمان بھی 90 فوجی تھے، جس میں سے 46 مسلمان تھے اور 85 فوجی تھے، جس میں 46 مسلمان تھے اور غالباً 39 فوجی غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کیا وقت سے پہلے ہی 10 مئی کے دن انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور انگریزی فوجوں کو قتل کر کے دہلی کی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ اور دہلی کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد جو دہلی کا بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، جو انگریزوں کا وظیفہ خوار تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری قیادت نہیں کروں گا۔ پھر لوگوں نے سمجھایا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑیں گے اور آپ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں۔ آخرکار بادشاہ نے ان کی باتوں کو مانا اور بادشاہ نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پوری دلی کا نظام بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جو انگریز جہاں کہیں بھی ملا اسے قتل کر دیا گیا۔ لیکن 4 مہینے مسلسل یہ
جہاد جاری رہا اور دہلی کی سرزمین کے تمام علماء نے فتوی جہاد جاری کر دیا کہ تمام دہلی کے مسلمانوں پر اور ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. تمام ہندوستان سے مسلمان دہلی آئیں اور بادشاہ کے قلعے کی حفاظت کریں اور انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں. 4 مہینے تک. اور نواب روہیل کھنڈ جنرل بخت خاں بھی آ گیا اور اس نے بھی کیا ہے لال قلعے کے سامنے لا کر اپنی فوج ڈال دی اور انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو گیا. 4 مہینے تک مسلسل جہاد رہا. لیکن کیونکہ ان کے پاس فوج کی کمی تھی، اب انگریزوں نے چاروں طرف سے دلی کو گھیر لیا. اب باہر سے فوج نہیں آ رہی، باہر سے کھانے پینے کا سامان نہیں آ رہا، ہتھیار نہیں آ رہا. آخر کب تک ان کا مقابلہ کیا جاتا؟ آخر کار یہ فوج پسپا ہوئی اور ستمبر کے مہینے میں انگریزوں نے پیش قدمی کی اور دہلی کی سرزمین پر لوٹ مار کرتے ہوئے، قتل و غارت گری کرتے ہوئے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا. بادشاہ کو قید کر لیا. لال قلعے کے اندر فوج داخل ہو گئی. بادشاہ کے 4 بیٹے تھے، چاروں کو قتل کر دیا. ان کی گردنیں کیا ہے بادشاہ ان کی گردنیں کاٹ کر تھال میں پیش کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دیا. اور لیکن بہادر شاہ ظفر نے ہمت نہیں ہاری اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر رنگون ملک برما بھیج دیا گیا اور بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا. دہلی کی سرزمین پر اتنا قتل عام مچایا گیا، اتنی مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں کہ میو رام گپت ایک ہندو رائٹر ہے، وہ یہ لکھتا ہے 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں. کتنے؟ 5 لاکھ مسلمانوں کو صرف 1857 میں پھانسیاں دی گئی اور 5 لاکھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. لیکن آج ہمارے لوگوں کو تاریخ کا علم نہیں ہے، آج ہمیں تاریخ کا پتہ نہیں ہے. اس ہندوستان کی سرزمین کے لیے لاکھوں علماء نے قربانی دی ہے. جب 1857 کی یہ عام بغاوت ہوئی، شاملی کے میدان میں علماء نے بغاوت کری، شاہجہاں پور میں علماء نے بغاوت کری اور صادق پور پٹنہ میں علماء نے بغاوت کری اور بڑے لیول پر ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں. ان بغاوتوں کو ختم کرنے کے بعد، بادشاہ کو قید کرنے کے بعد اور لال قلعے سے انہوں نے بادشاہ کا جھنڈا ہٹا کر اور اپنا کا جھنڈا لہرا دیا اور باقاعدہ طریقے سے ہندوستان میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے اور ہندوستان پر ہم حکومت کریں گے. اور یہ اعلان کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا. وائسرائے برطانیہ نے ایک کمیشن بنایا جس کا سربراہ ڈاکٹر ولیم میور کو بنایا اور یہ کہا پورے ہندوستان کا سروے کرو اور یہ دیکھو کہ بار بار ہمارے خلاف بغاوتیں کیوں ہو رہی ہیں. کبھی تحریک بالا کوٹ کھڑی ہوتی ہے، کبھی کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے. آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جن وجوہات پر ہم کنٹرول کر لیں اور ہندوستان پر اپنی حکومت کا سکہ مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیں؟ ڈاکٹر ولیم میور نے پورے ہندوستان کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد اس نے 3 باتیں وائسرائے برطانیہ سے کہیں کہ آپ 3 باتوں پر کنٹرول کر لیں، ہندوستان میں آپ کی حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ ذرا غور سے سننا. اس نے کہا سب سے پہلے ان مولویوں کو ختم کر دو. جب تک یہ علماء زندہ ہیں یہ ممبر سے لوگوں کو حق بات بتاتے رہیں، سے پہلا جو دورہ کیا جہاد کی طرف بلاتے رہیں گے، اس وقت تک تم اپنی حکومت نہیں کر سکتے. دوسری چیز، ان مدرسوں کو ختم کر دو. جب تک یہ مدرسے زندہ ہیں، یہاں سے قرآن زندہ ہے، دین زندہ ہے، جہاد زندہ ہے. تیسری بات، قرآن ختم کر دو. جب تک یہ قرآن مسلمان پڑھیں گے، قرآن میں جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، اس وقت تک آپ کیا ہیں، ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ رپورٹ سونپی گئی، وائسرائے برطانیہ نے یہ آرڈر کیا کوئی بھی عالم زندہ نہ رہے. کئی ہزار علماء کو پھانسیاں دی گئیں. دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر اور پاکستان کے پشاور تک کوئی بھی درخت، کوئی بھی کھمبا، کوئی بھی پیڑ، کوئی بھی چوک ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں. اس طریقے سے قتل عام مچایا. کئی ہزار علماء کو پھانسی دی گئی اور کئی ہزار علماء کو کیا ہے بوریوں میں بند کر کے گولیوں سے بھون کر اور تالابوں کے اندر ڈال دیا گیا، ندیوں کے اندر بہا دیا گیا. اور ایک انگریز رائٹر دہلی کی سرزمین کی کہانی لکھتا ہے کہ میں دہلی میں اپنے قافلے میں آیا اور قافلہ لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ انگارے دہک رہے ہیں اور تندور جل رہا ہے. 40 علماء کو میرے سامنے لایا گیا اور ان سے انگریز نے یہ کہا کہ بتاؤ تم ہمارے خلاف ہو یا نہیں ہو، تم 1857 کی بغاوت میں ہمارے خلاف تھے یا نہیں تھے. ان علماء نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور یہ کہا کہ انگریز ہم کل بھی تیرے خلاف تھے، ہم آج بھی تیرے خلاف ہیں. اور انہوں نے ننگا کر کے ان علماء کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا. منٹوں سیکنڈوں میں وہ علماء جل کر خاک ہو گئے. پھر اور 40 علماء کو لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بتاؤ تم ہمارے خلاف ہو یا نہیں ہو. ان علماء نے کہا کہ ہم تمہارے خلاف ہیں اور ہم تمہارے خلاف رہیں گے. اور ان علماء کو بھی
دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر ان کے جسموں کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور مسٹر ٹامسن جو انگریز رائٹر ہیں وہ یہ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے ان عالموں میں ایک بھی عالم ایسا نہیں تھا جو انگریزوں کے خلاف گھٹنے ٹیک دے یا انگریزوں کی منت سماجت کرے۔ اپنی موت کو دیکھ کر سب نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن انگریزوں کے خلاف انہوں نے اپنی بغاوت کو پیچھے نہیں ہٹایا اور انہوں نے انگریزوں سے مصالحت نہیں کی، انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کری اور وہ جام شہادت تو نوش کر گئے، لیکن انگریزوں کی حمایت کے لیے انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ یہ عظیم قربانیاں ہیں، اتنی عظیم قربانیاں ہیں کہ 10-15 منٹ کافی نہیں ہیں۔ مجھ جیسا ناقص العلم کئی مہینوں بیان کر سکتا ہے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ پر، کئی مہینوں ایک ایک مجاہد پر۔ صرف ٹیپو سلطان شہید کے اوپر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں، 700 صفحات کی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں نہ پڑھنے کا شوق ہے نہ علماء کی تقاریر سننے کا شوق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ پڑھیں۔ جب ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم مسلمان اس ملک کے غدار ہیں، آپ یہ کہیں کہ مسلمان اس ملک کے غدار نہیں بلکہ مسلمان اس ملک کے حصے دار ہیں۔ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتوی جہاد جاری نہ کرتے ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ اگر مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ہوتی، یہ علماء نہ ہوتے، تو آج ہندوستان میں ایک بھی مسلمان زندہ نہ ہوتا، سب کے سب عیسائی بن چکے ہوتے، سب کے سب عیسائیت کو اختیار کر چکے ہوتے، کیونکہ انہوں نے پلان بنایا تھا کہ اس ہندوستان کی سرزمین کو عیسائی اسٹیٹ بنانا ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے ان علماء کو، انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرا لیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرا لیا، فاقے سے رہیں، اپنے جسموں کو چتھڑے اڑوا لیے، لیکن انہوں نے انگریزوں سے سودا نہیں کیا، انگریزوں سے سودا نہیں کیا، انگریزوں کے خلاف سینہ سپر ہو کر آپ کے ایمان کی، آپ کی مسجدوں کی، آپ کے مکاتب کی حفاظت کر کے چلے گئے۔ لیکن آج ایسے بے حس، ایسے بے غیرت، ایسے بے شرم لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو علماء کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں، جو علماء کو اپنی پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، جو اماموں کو اور مؤذنین کو، علماء کو، حفاظ کو وہ مقام نہیں دیتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر یہ علماء ختم ہو گئے تو تم جانوروں جیسی زندگی گزارو گے، ڈنگروں جیسی زندگی گزارو گے۔ اگر یہ علماء ختم ہو گئے اور ان علماء نے سرداری سے اگر ہاتھ کھینچ لیا، امامت سے ہاتھ کھینچ لیا، تمہاری رہنمائی سے ہاتھ کھینچ لیا، خدا کی قسم جانوروں جیسی زندگی ہو جائے گی۔ یورپ میں جا کر دیکھیے کیسی جانوروں جیسی زندگی ہے۔ باپ بیٹے کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ کے حقوق نہیں کرتا، بیٹا ماں سے زنا کرتا ہے، بیٹا ماں سے زنا کرتا ہے۔ یورپ کے حالات آپ پڑھیے، کیوں؟ وہاں علماء نہیں ہے۔ یہ علماء کی دین ہے کہ آپ سچے پکے مسلمان باقی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر جذبہ جہاد اور ملک و ملت کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔